حیا جلدی کرو بیٹا، تمہاری وجہ سے حمزہ اور زویا بھی لیٹ ہو جائیں گے۔ سکندر صاحب کی آواز ڈائننگ ٹیبل سے گونجی تو حیا نے جلدی سے بریڈ کا سلائس منہ میں دبایا اور اپنا بیگ کاندھے پر لٹکاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑی۔ اف بابا، میں تو کب سے تیار ہوں، یہ حمزہ ہی واش روم سے نہیں نکل رہا۔ حیا نے جوتوں میں پاؤں پھنساتے ہوئے اونچی آواز میں وضاحت دی تو پیچھے سے حمزہ بھی اپنا بستہ گھسیٹتا ہوا آ گیا۔ آپ ہی جھوٹ مت بولے، میں تو 5 منٹ سے تیار کھڑا ہوں، آپ ہی اپنی فائلز ڈھونڈ رہی تھی۔ حمزہ نے فوراً احتجاج کیا تو حیا نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف کھینچا۔ اچھا بس اب بحث مت کرو، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ سکندر صاحب مسکراتے ہوئے اخبار طے کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بیگم صبا کی طرف دیکھا جو کچن سے ناشتے کی ٹرے لا رہی تھی۔ بیگم، آپ کی یہ فوج کبھی وقت کی پابندی نہیں کرے گی۔ صبا بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا اور چائے کا کپ ان کے سامنے رکھا۔ یہ بچے ہیں سکندر صاحب، ابھی سیکھ جائیں گے۔ ویسے بھی حیا پر گھر اور آفس دونوں کی ذمہ داری ہے، وہ تھک جاتی ہے۔ حیا جو اب دروازے تک پہنچ چکی تھی پلٹ کر ماں کو فلائنگ کس دی اور چلائی، ماما آپ دنیا کی بیسٹ ماں ہیں، میں شام کو جلدی آؤں گی، آج ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، یاد ہے نا؟ زویا کی سالگرہ آ رہی ہے۔ حیا نے یاد دہانی کروائی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حمزہ اور زویا نے پھر سے لڑنا شروع کر دیا۔ زویا، تم نے میری سیٹ کیوں لی؟ پیچھے بیٹھو۔ حمزہ نے اسے دھکا دیا تو حیا نے ریئر ویو مرر سے انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم دونوں نے لڑنا بند نہ کیا تو میں یہی گاڑی روک کر اتار دوں گی، پھر پیدل جانا اسکول۔ دونوں سہم کر خاموش ہو گئے۔ حیا نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں مینیجر تھی اور گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے اس نے اپنے کاندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھی۔ سکندر صاحب ریٹائر ہو چکے تھے اور گھر کا زیادہ تر خرچ حیا ہی چلاتی تھی۔ وہ اپنے کام میں ماہر اور انتہائی محنتی تھی، لیکن بعض اوقات یہ دوہری ذمہ داریاں اسے تھکا دیتی، مگر اپنے بہن بھائیوں اور والدین کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر جاتی۔ شام کو جب حیا گھر لوٹی تو گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ سکندر صاحب لاؤنج میں ٹہل رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور جوش تھا۔ صبا بیگم صوفے پر بیٹھی کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ حیا نے اندر داخل ہوتے ہی بیگ صوفے پر پھینکا اور باپ کے گلے لگ گئی۔ کیا بات ہے بابا، آج آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، کوئی اچھی خبر ہے کیا؟ سکندر صاحب نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہاں بیٹا، بہت اچھی خبر ہے، بلکہ ایک بلاوا ہے۔ خیبر پختونخوا سے میری منہ بولی بہن زرتاشا کا فون آیا تھا آج۔ حیا چونکی۔ پھوپھو زرتاشا، وہی جن کا ذکر آپ اکثر کرتے ہیں، لیکن ہم تو کبھی ان سے ملے نہیں۔ سکندر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں وہی، دراصل حالات اور مصروفیات نے ہمیں دور کر دیا تھا، لیکن آج انہوں نے فون کیا اور بہت اصرار کیا۔ ان کے بیٹے زرار خان کی شادی ہے اور انہوں نے قسم دی ہے کہ ہمیں پوری فیملی کے ساتھ وہاں آنا ہوگا۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا تو صبا بیگم بولی مجھے تو ڈر لگتا ہے سکندر، وہاں کا ماحول بالکل الگ ہے اور سنا ہے وہاں کے لوگ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سالوں بعد جانا، وہ بھی شادی کے موقع پر، کیا یہ مناسب ہوگا؟ سکندر صاحب نے بیوی کی بات کاٹ دی۔ ارے صبا، تم بھی کن وہموں میں پڑ گئی ہو؟ پٹھان جتنے سخت مزاج دکھتے ہیں، دل کے اتنے ہی نرم اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ زرتاشا میری بہن جیسی ہے اور اس کا بیٹا زرار اب اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا۔ حیا کے دل میں بھی تجسس جاگا۔ بابا، تو کیا ہم واقعی جا رہے ہیں؟ مجھے تو پٹھانوں کے کلچر سے ویسے ہی بہت دلچسپی ہے، سنا ہے ان کی شادیوں میں بہت ہلہ گلا ہوتا ہے۔ حمزہ اور زویا جو دروازے میں کھڑے باتیں سن رہے تھے خوشی سے اچھل پڑے۔ ہم گھومنے جائیں گے، ہم پہاڑ دیکھیں گے، حمزہ چلایا۔ سکندر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہم سب جائیں گے۔ حیا بیٹا، تم آفس سے چھٹی کی درخواست دے دو اور تیاری شروع کرو، ہمیں پرسوں ہی نکلنا ہوگا، سفر لمبا ہے۔ اگلے 2 دن تیاریوں میں گزر گئے۔ حیا نے اپنی اور بہن بھائیوں کی پیکنگ کی اور آفس سے 2 ہفتے کی چھٹی لے لی۔ سفر کا آغاز ہوا تو سب بہت پرجوش تھے۔ گاڑی موٹر وے پہ دوڑ رہی تھی اور حیا ڈرائیونگ سیٹ پر تھی، جبکہ سکندر صاحب ساتھ بیٹھے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ دیکھنا حیا، جب تم وہاں پہنچو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ مہمان نوازی کسے کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگ مہمان کو خدا کی رحمت سمجھتے ہیں۔ حیا نے مسکرا کر باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، مجھے تو بس وہاں کے کھانوں کا انتظار ہے، سنا ہے وہاں کے چپلی کباب اور دم پخت بہت مشہور ہیں۔ پچھلی سیٹ پہ زویا نے نعرہ لگایا، اور مجھے تو ان کے کپڑے بہت پسند ہیں،
میں تو وہاں جا کر خوب ساری شاپنگ کروں گی۔ سفر ہنسی مذاق میں کٹتا رہا۔ جیسے جیسے وہ خیبر پختونخوا کی حدود میں داخل ہوئے، منظر بدلنے لگے۔ اونچے اونچے پہاڑ اور کھلی فضا نے ان کا استقبال کیا۔ حیا کو ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس ہوا، حالانکہ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ بالآخر وہ اس علاقے میں پہنچ ہی گئے جہاں زرداشا بیگم کی حویلی تھی۔ دور سے ہی ایک بڑی اور شاندار حویلی نظر آنے لگی، جس کے بڑے بڑے لکڑی کے دروازے اور اونچی دیواریں اس کے مکینوں کی شان و شوکت کی گواہی دے رہی تھی۔ حویلی کے باہر گاڑیوں کی قطاریں لگی تھیں اور ہوائی فائرنگ کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی۔ یہ شادی کی آمد کا اعلان تھا۔ گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ایک ہجوم امڑ آیا۔ مردوں نے آگے بڑھ کر سکندر صاحب کا استقبال کیا، جبکہ عورتیں صبا بیگم اور حیا کو گھیر کر زنان خانے کی طرف لے گئی۔ حیا نے دیکھا کہ حویلی اندر سے کسی محل سے کم نہ تھی۔ ہر طرف قالین بچھے تھے اور فانوس جگمگا رہے تھے۔ سامنے سے ایک پروقار خاتون، جس کے چہرے پہ عمر کے آثار تھے لیکن آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، تیزی سے ان کی طرف آئیں۔ یہ زرتاشا بیگم تھی۔ انہوں نے صبا بیگم کو گلے لگایا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ صبا بھابی، میں تو امید ہی چھوڑ چکی تھی کہ تم لوگ آؤ گے۔ سکندر بھائی نے میرا مان رکھ لیا۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑی۔ ماشاء اللہ، یہ حیا ہے، کتنی بڑی اور پیاری ہو گئی ہے، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ حیا نے جھک کر سلام کیا تو زرتاشا بیگم نے اسے ماتھے پر پیار دیا۔ جیتی رہو بیٹی، یہ تمہارا ہی گھر ہے، کسی چیز کی شرم مت کرنا۔ حیا کو ان کے لہجے کی مٹھاس نے فوراً اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہاں موجود دیگر خواتین اور لڑکیاں بھی حیا کے گرد جمع ہو گئیں۔ ان کے لباس اور انداز حیا سے مختلف تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ستائش اور دوستی تھی۔ ایک لڑکی جس کا نام گلمینا تھا اور وہ زرتاشا بیگم کی بھانجی تھی، حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے گئی۔ تم تو بالکل شہری بابو لگ رہی ہو، ہمارے گاؤں میں تو ایسی لڑکیاں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حیا ہنس پڑی۔ کیوں، کیا ہم شہری لڑکیاں کوئی خلائی مخلوق ہوتی ہیں؟ گلمینا نے کہا لگایا۔ نہیں، بس تھوڑی نازک ہوتی ہیں، اور ہمارے سردار زرار خان کو نازک چیزیں بالکل پسند نہیں۔ یہ نام سن کر حیا کے کان کھڑے ہوئے۔ سردار زرار خان، یہ وہی ہیں جن کی شادی ہے؟ گلمینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں وہی، ہمارے سردار اور میرے کزن، بہت روب ہے ان کا پورے علاقے میں، ان کی مرضی کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ شام ہو چکی تھی اور حویلی میں مہندی کی تقریبات شروع ہو رہی تھیں۔ ہر طرف ڈھول کی تھاپ اور روایتی موسیقی گونج رہی تھی۔ مردوں کی طرف بھی ہلہ گلا تھا، لیکن حیا کو ابھی تک دلہا یعنی سردار زرار کی جھلک دیکھنے کو نہ ملی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک مردانے حصے کی طرف جانے والے راستے پر ایک طویل القامت سائے سے ٹکرا گئی۔ حیا کا توازن بگڑا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ سامنے کھڑا شخص کسی مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے ایک 6 فٹ سے نکلتا قد کاٹ، چوڑے شانے اور انتہائی وجیح شخص کھڑا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی اور کاندھے پہ شال ڈال رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اور سرد مہری تھی۔ حیا بوکھلا گئی۔ معاف کیجیے گا، میں نے دیکھا نہیں، میں پانی لینے جا رہی تھی۔ اس شخص نے حیا کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے ایک پل کے لیے حیا پر سرسری نظر ڈالی جس میں کوئی تاثر نہیں تھا، اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا، جیسے اس کے راستے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ہوا کا جھونکا تھا۔ حیا کو اس کے انداز پر شدید غصہ آیا۔ کتنا بدتمیز اور مغرور انسان ہے، نہ سلام نہ دعا اور نہ ہی معافی مانگی، بس ایسے گزر گیا جیسے وہ یہاں کا بادشاہ ہو۔ وہ پیر پٹک کر کچن میں گئی جہاں گلمینا موجود تھی۔ گلمینا، یہ کون تھا جو ابھی باہر سے گزرا، اتنا اکڑو اور بدتمیز؟ حیا نے غصے سے پوچھا۔ گلمینا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ لگتا ہے تمہاری ملاقات ہمارے سردار سے ہو گئی ہے۔ یہ زرار خان تھے، آج کے دلہا اور اس حویلی کے مالک۔ وہ ایسے ہی ہیں، کمگور، اپنے کام سے کام رکھنے والے، انہیں فضول باتیں پسند نہیں۔ حیا نے منہ بنایا۔ انہیں تمیز ہونی چاہیے کہ مہمانوں سے کیسے پیش آتے ہیں۔ گلمینا نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ بولو حیا، اگر کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ زرار خان کے خلاف یہاں کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی میں جشن کا سماں تھا، لیکن حیا کے ذہن میں بار بار زرار کا وہ سرد اور مغرور چہرہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن زویا اور گلمینا کے ساتھ چھت پہ کھڑی نیچے مردوں کا رقص دیکھ رہی تھی، جہاں روایتی کھٹک ڈانس ہو رہا تھا۔ بیچ میں وہی شخص زرار خان موجود تھا۔ اس کے ہر انداز سے طاقت اور اختیار جھلک رہا تھا۔
لوگ اس کے گرد ایسے گھوم رہے تھے جیسے وہ مرکز ہو۔ حیا نے سوچا کہ کل اس کی بارات ہے، پتہ نہیں وہ کون بدقسمت لڑکی ہے جس کی شادی اس مجسمہ غرور سے ہو رہی ہے۔ اللہ ہی رحم کرے اس پر۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیچے سے فائرنگ کا ایک زبردست سلسلہ شروع ہوا جس سے آسمان گونج اٹھا۔ حیا ڈر کے پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنگ چھڑ گئی ہے کیا؟ گلمینا ہنسی۔ ارے نہیں پگلی، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ کل بارات جائے گی اور یہ اسی کی تیاری ہے۔ ہمارے ہاں خوشی بھی گولیوں کی گونج میں منائی جاتی ہے۔ حیا نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیسی خوشی ہے جس میں اتنا خوف ہے؟ خیر کل کا دن گزرے تو ہم واپس جائیں۔ اگلی صبح سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ حویلی میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ آج بارات کی روانگی تھی اور ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ مردوں کی طرف گاڑیوں کے قافلے تیار کھڑے تھے جنہیں پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ زنان خانے میں خواتین تیار ہونے میں مصروف تھی۔ حیا نے بھی آج گہرے سرخ رنگ کا بھاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی تو گلمینا پیچھے سے آئی اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، ماشاءاللہ ہماری شہری گڑیا تو آج غضب ڈھا رہی ہے۔ پتہ نہیں کتنے پٹھان جوانوں کے دل آج زخمی ہونے والے ہیں۔ حیا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ جلدی چلو ورنہ بارات نکل جائے گی۔ باہر صحن میں ڈھول کی تھاپ تیز ہو گئی۔ حیا اور دیگر خواتین چھت پہ چڑھ گئیں تاکہ بارات کی روانگی کا منظر دیکھ سکیں۔ نیچے مردوں کا جھرمٹ تھا اور ان کے درمیان سردار زرار خان کسی شہنشاہ کی طرح چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے آج سفید شلوار قمیض کے اوپر سنہری کام والی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی اور سر پہ پشاور کی روایتی کلہ سجا رکھی تھی۔ اس کے چہرے پہ وہی پرانا روب اور سنجیدگی تھی، جیسے وہ اپنی شادی پر نہیں بلکہ کسی جنگ پر جا رہا ہو۔ سکندر صاحب اور حیا کے بھائی حمزہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ زرار نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر اوپر چھت کی طرف اٹھائی جہاں خواتین کا ہجوم تھا اور فوراً نظر پھیر لی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑیوں کا قافلہ ہوائی فائرنگ اور نعروں کی گونج میں حویلی سے نکل گیا اور پیچھے صرف دعائیں اور امیدیں رہ گئیں۔ بارات کے جانے کے بعد حویلی میں نسبتاً سکون ہو گیا۔ زرتاشا بیگم اور صبا بیگم مہمان خواتین کی خاطر مدارت میں لگ گئی، جبکہ حیا اور زویا دوسرے بچوں کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں موجود باغ میں چلی گئی۔ حیا کو یہاں کا موسم اور فضا بہت بھا رہی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ کل تک وہ کراچی کے ٹریفک اور دھوئیں میں گم تھی اور آج یہاں کھلی فضا میں سانس لے رہی ہے۔ دوپہر ڈھلنے لگی اور اب بارات کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کھانے کی دیگیں تیار تھیں اور ہر کوئی دولہا دلہن کے استقبال کے لیے بے چین تھا۔ اچانک حویلی کے باہر شور بلند ہوا۔ یہ خوشی کا شور نہیں تھا بلکہ چیخو پکار اور گاڑیوں کے ٹائروں کی چنگاڑ تھی۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا اور وہ بھاگتی ہوئی اندر کی طرف آئی۔ زرتاشا بیگم جو بھی مہمانوں کو شربت پلا رہی تھیں، ان کے ہاتھ سے گلاس گر کے ٹوٹ گیا۔ باہر سے ایک ملازم ہانپتا ہوا اندر آیا اور چیخا، بی بی جی غضب ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، دشمنوں نے گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ زرتاشا بیگم کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ نڈھال ہو کر صوفے پر گر گئی۔ حیا اور صبا بیگم ان کی طرف لپکیں۔ کیا ہوا؟ بچے ٹھیک تو ہیں؟ صبا بیگم نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ملازم نے سر جھکا لیا۔ سردار صاحب تو ٹھیک ہیں لیکن ہمارے 2 آدمی مارے گئے اور کچھ زخمی ہیں۔ بارات واپس آ گئی ہے لیکن دلہن نہیں آئی۔ حویلی کا نقشہ پل بھر میں بدل گیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے خوشی کے شادیانے بج رہے تھے وہاں اب کوہرام مچا ہوا تھا۔ حیا نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا کہ مرکزی دروازے سے زرار خان اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر حیا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کی شیروانی کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کی سفید قمیض پر جا بجا خون کے دھبے لگے تھے۔ یہ خون کس کا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو خون اترا ہوا تھا وہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود گن کانپ رہی تھی۔ دھوکہ دیا انہوں نے مجھے۔ زرار کی آواز پورے حال میں گونجی جیسے کوئی شیر دھاڑا ہو۔ انہوں نے صلح کے بہانے ہمیں بلایا اور پیٹھ پیچھے وار کیا۔ میں ان کی نسلیں مٹا دوں گا، میں ان کے گاؤں کو آگ لگا دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں واپس باہر جانے کے لیے پلٹا تو سکندر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ ہوش کرو زرار، جذبات سے نہیں عقل سے کام لو۔ وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم غلطی کرو۔ لیکن زرار اس وقت سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ ماموں آپ نہیں جانتے، انہوں نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ انہوں نے میرا رشتہ ٹھکرا کر میرے آدمیوں کو مارا ہے۔ اب وہاں صرف لاشیں گرے گی۔ زرتاشا بیگم نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تجھے میری قسم ہے زرار، رک جا۔
اگر تو آج اس دروازے سے باہر گیا تو میری لاش پر سے گزر کر جائے گا۔ زرار ٹھٹک کے رک گیا۔ ماں کے آنسوؤں نے اس کے بڑھتے قدموں کو زنجیر پہنا دی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کے وجود سے نکلنے والی حدت صاف محسوس کی جا رہی تھی۔ ماحول میں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حیا ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ تبھی زرتاشا بیگم نے آنسو پونچھے اور ایک فیصلہ کن انداز میں اٹھی۔ ان کی نظریں اپنے بھائی سکندر پہ جم گئی۔ بھائی، آج میری عزت داؤ پر لگی ہے۔ میرا بیٹا خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ دشمن ہنس رہے ہیں کہ سردار بارات لے کر گیا اور ذلیل ہو کر واپس آیا۔ اگر آج اس حویلی میں دلہن نہ آئی تو میرا بیٹا اس آگ میں جل کر خاک ہو جائے گا یا پھر وہ پورا علاقہ جلا دے گا۔ سکندر صاحب نے تڑپ کر بہن کو دیکھا۔ زرتاشا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ زرتاشا بیگم نے آگے بڑھ کر سکندر کے ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، مجھے میری بہو دے دو۔ سکندر، مجھے حیا دے دو۔ میری عزت رکھ لو۔ اس دہکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا بس یہی ایک راستہ ہے کہ زرار کا نکاح آج اور ابھی ہو۔ صبا بیگم کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور حیا کو لگا جیسے کسی نے اسے زندہ درگور کر دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی جو چند لمحے پہلے اسے بہت پیار کر رہی تھی اور اب اسے قربانی کے بکرے کی طرح مانگ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، حیا نے مدھم آواز میں کہا، لیکن اس کے گلے سے آواز پوری طرح نہ نکل سکی۔ سکندر صاحب شش و پنج میں مبتلا تھے۔ ایک طرف بیٹی کی زندگی تھی اور دوسری طرف بہن کی عزت اور بھانجے کی زندگی۔ اگر زرار کو نہ روکا گیا تو وہ واقعی قتل عام شروع کر دے گا اور پھر پولیس کچہریاں اس خاندان کو تباہ کر دیں گی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے زبان دی زرتاشا، حیا آج سے تمہاری بیٹی ہے۔ حیا کی دنیا وہیں تاریک ہو گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی۔ صبا بیگم نے شوہر سے احتجاج کرنا چاہا تو سکندر صاحب نے انہیں سختی سے خاموش کروا دیا۔ صبا، یہ خاندان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ جذباتیت مت دکھاؤ۔ حیا کو تیار کرو۔ حیا کو زبردستی ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے باپ کا نام پکار رہی تھی۔ بابا، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن باہر نکاح خواہ کو بلایا جا چکا تھا۔ حیا کو اسی سرخ جوڑے میں جو اس نے شوق سے پہنا تھا اب کفن محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کا رجسٹر اس کے سامنے لایا گیا۔ اسے زبردستی دستخط کروائے گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کاغذ پہ گر رہے تھے۔ دوسری طرف زرار ابھی تک اسی کیفیت میں تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے یہ نکاح صرف ایک سمجھوتا تھا۔ اپنی ماں کی ضد اس نے بغیر کسی تاثر کے قبول ہے کہہ دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور حویلی میں اب ہو کا عالم تھا۔ وہ حویلی جو روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، اب وہاں صرف اداسی اور خوف کا راج تھا۔ حیا کو حویلی کی بڑی بوڑھی عورتوں نے دلہن بنا کر سردار زرار کے کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور زرار باہر نکلا۔ وہ فریش ہو چکا تھا۔ اس نے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے ایک نظر کونے میں بیٹھی حیا پر ڈالی۔ اس کی نظر میں نہ تو محبت تھی، نہ نفرت، اور نہ ہی کوئی دلچسپی۔ حیا نے ڈر کر گھٹنوں میں سر دے لیا، لیکن زرار نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کی اور پھر لائٹس آف کر کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ کمرے میں اب صرف بیڈ لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ حیا کی سسکیاں اس خاموشی میں گونج رہی تھی۔ زرار بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اس نے کروٹ حیا کی طرف نہیں بلکہ دوسری طرف لی اور آنکھیں بند کر لی۔ حیا حیران تھی اور خوفزدہ بھی کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ میں کس حال میں ہوں، کیا میں اس کے لیے اتنی غیر اہم ہوں۔ ساری رات حیا اسی کونے میں بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور ناک لال ہو چکا تھا۔ وہ روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح جب کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی دھوپ حیا کے چہرے پہ پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ رات بھر بیٹھ کے کونے پہ سکڑی سمٹی سوتی رہی۔ حیا نے اپنی گردن کو سہلایا جو اکڑ گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا اور زرار جا چکا تھا۔ حیا کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ آج اس کا ولیمہ تھا، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ماتم کی تیاری کرنے والی ہو۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور گلمینا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی اور چہرے پر ہمدردی کے آثار۔
اس نے ٹرے میز پہ رکھی اور حیا کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھابھی اٹھ جائیں، آج آپ کا ولیمہ ہے اور نیچے سب مہمان جمع ہو رہے ہیں۔ حیا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور تلخی سے مسکرائی۔ ولیمہ؟ کس خوشی کا ولیمہ گلمینا؟ کیا میری بربادی کا جشن منایا جا رہا ہے؟ گلمینا نے بے بسی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں بھابھی، یہ سب بہت غلط ہوا، مگر اب یہی سچ ہے۔ زرار لالا دل کے برے نہیں ہیں، بس حالات نے انہیں پتھر بنا دیا ہے۔ ویسے بھی میں آج شام اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، میرے شوہر مجھے لینے آ رہے ہیں، میں بس آپ کو دلہن بنتے دیکھنا چاہتی تھی۔ حیا کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا۔ وہ جو اجنبی ماحول میں گلمینا کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، وہ بھی اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ اس حویلی میں بالکل تنہا رہ جائے گی۔ دوپہر تک حیا تیار ہو چکی تھی۔ زرتاشا بیگم نے اس کے لیے پستہ رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور قیمتی جوڑا منتخب کیا تھا، جس پر بھاری کام تھا۔ میک اپ نے حیا کے چہرے کی اداسی کو کچھ حد تک چھپا دیا، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ گلمینا نے اسے دوپٹہ اڑایا اور اس کی بلائیں لیں۔ ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اب جلدی چلیں، نیچے آپ کے والدین بھی آ چکے ہیں۔ والدین کا نام سنتے ہی حیا کے مردہ وجود میں جان پڑ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ نیچے ہال میں عورتوں کا ہجوم تھا اور شہنائیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ حیا کی نظریں دیوانہ وار اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر صوفے پہ بیٹھی صبا بیگم پر پڑی، وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ پروٹوکول اور وہاں موجود سینکڑوں خواتین کی پرواہ کیے بغیر اسٹیج کی طرف جانے کی بجائے سیدھا اپنی ماں کی طرف لپکی۔ صبا بیگم نے بیٹی کو دیکھا تو تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ حیا ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کی سسکیاں اتنی بلند تھی کہ حال میں موجود ہر عورت کا دل دہل گیا۔ صبا بیگم بھی بیٹی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ میری بچی، میری گڑیا۔ صبا بیگم کے الفاظ آنسوؤں میں ڈوب گئے۔ سکندر صاحب جو پاس ہی کھڑے تھے اپنی نم آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ حیا نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا خدا کے لیے مجھے لے جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ بابا پلیز مجھے اس قید سے نکالیں۔ زرتاشا بیگم گھبرا کر آگے بڑھی۔ حیا بیٹی ہوش کرو، سب دیکھ رہے ہیں۔ مگر حیا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنے باپ کے قدموں میں گر کر بھیک مانگ رہی تھی۔ ابھی یہ منظر جاری تھا کہ اچانک ایک بھاری اور عودار آواز نے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ حیا! یہ آواز زرار خان کی تھی۔ وہ حال کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے محافظ اور دیگر عمائدین تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا حیا اور اس کے والدین کے پاس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا بازو تھاما اور اسے زمین سے اٹھایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حیا کو تکلیف محسوس ہوئی۔ اپنے والدین کو مزید تکلیف مت دو، انہیں عزت اور سکون سے رخصت کرو، زرار نے دھیمی مگر سخت آواز میں حیا کے کان میں کہا۔ حیا نے نفرت سے اسے دیکھا اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ عزت؟ کون سی عزت؟ سردار زرار خان، جو آپ نے میری تار تار کر دی۔ زرار نے اس کی بات نظر انداز کی اور سکندر صاحب کی طرف دیکھا۔ ماموں آپ بے فکر ہو کر جائیں، یہ اب میری عزت ہے اور پٹھان اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سکندر صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے زرار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر یقین ہے زرار۔ رخصتی کا وقت قیامت خیز تھا۔ حیا بے جان مورتی کی طرح دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ صبا بیگم اور سکندر صاحب گاڑی میں بیٹھ کے، حمزہ اور زویا کھڑکی سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ان کے چہروں پہ بھی اداسی تھی۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، حیا کو لگا جیسے اس کی روح بھی ان کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ابھی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ یہ گلمینا کے شوہر کی گاڑی تھی۔ گلمینا نے نم آنکھوں سے حیا کو گلے لگایا۔ اپنا خیال رکھنا بھابھی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دے، میرے سرتاج آ گئے ہیں۔ حیا نے خالی نظروں سے گلمینا کو بھی جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک ہی گھنٹے میں وہ اپنے تمام اپنوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس پوری حویلی میں وہ اکیلی تھی۔ زرار وہاں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور حیا سے مخاطب ہوا۔ اندر جاؤ اور آرام کرو، شام کو مہمان آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ حیا لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جو اب اس کے لیے قبرستان کی مانند تھا۔ اگلے 3 دن حیا نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا۔ نہ وہ کچھ کھاتی اور نہ ہی پیتی، بس کھڑکی کے پاس بیٹھی گھنٹوں باہر دیکھتی رہتی۔ زرار رات کو دیر سے آتا اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ جاتا۔ دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، جسے توڑنے کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ کچھ دن بعد شام کے وقت حیا کا دم بری طرح گھٹنے لگا۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹنے لگی۔
زرار ابھی نہیں آیا تھا اور زرتاشا بیگم اپنی عبادت میں مصروف تھی۔ حیا نے ایک شال کاندھے پہ ڈالی اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید اس کمرے میں رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ حویلی کے پیچھے لہلہاتے کھیت تھے جو شام کی زرد روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ حیا چلتے چلتے کافی دور نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اسے کچھ سکون بخشا۔ وہ کھیتوں کے بیچ بنی پگڈنڈی پر بیٹھ گئی اور آسمان کو تکنے لگی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ حویلی کی حدود سے کتنی دور اور دشمنوں کے علاقے کے کتنے قریب آ چکی ہے۔ اچانک خاموش فضا میں گاڑی کے ٹائروں کی چنگاڑ سنائی دی۔ حیا چونکی اور مڑ کر دیکھا۔ ایک کالی رنگ کی جیپ کچے راستے پر دھول اڑاتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ حیا کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ اٹھی اور واپس حویلی کی طرف بھاگنے لگی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیپ نے تیزی سے آ کر اس کا راستہ کاٹ دیا اور بریک لگائی۔ جیپ سے 3 نقاب پوش آدمی اسلحہ لہراتے ہوئے نیچے اترے۔ حیا خوف سے کانپ اٹھی۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے مکروہ کہا لگایا۔ ارے یہ تو زرار خان کی نئی نویلی دلہن ہے۔ کیسی قسمت ہے ہماری، شکار خود چل کر شکاری کے پاس آیا ہے۔ حیا نے پیچھے ہٹتے ہوئے چیخنا چاہا، مگر دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، زرار خان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حیا نے مزاحمت کی اور آدمی کے ہاتھ پر دانت گاڑے۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے حیا کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ حیا کا سر چکرا گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی انہوں نے اسے بازوؤں سے گھسیٹا اور جیپ کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھا جس پہ کوئی دوا لگی ہوئی تھی۔ حیا کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ دھندلاتے ہوئے کھیت تھے۔ جیپ اسے لے کر تیزی سے نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر حویلی میں زرار خان اپنی گاڑی سے اترا تو اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا مگر کمرہ خالی تھا۔ حیا وہاں نہیں تھی۔ اس نے باتھ روم چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ زرار نے غصے سے ملازمہ کو آواز دی۔ رضیہ بھاگتی ہوئی آئی۔ جی خان جی۔ حیا کہاں ہے؟ زرار کی آواز میں گرج تھی۔ رضیہ کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ تو کمرے میں تھی خان جی، مجھے نہیں پتا کہاں گئی۔ زرار کا غصہ بڑھ گیا۔ تبھی حویلی کا مالی ہانپتا ہوا اندر آیا اور زرار کے قدموں میں گر گیا۔ سردار جی غضب ہو گیا، دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ میں نے ابھی دیکھا کچھ لوگ بی بی جی کو جیپ میں ڈال کر لے گئے۔ وہ داؤد خان کے بندے تھے سردار جی۔ یہ سنتے ہی زرار کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں آگ لگا دی ہو۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی۔ ملک داؤد، اس نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ زرار خان کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ زرار نے دیوار پہ لٹکی اپنی کلاشنکوف اتاری اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت تھی کہ ملازم سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ تیار ہو جاؤ شیر دل، آج خیبر کی زمین خون مانگ رہی ہے۔ اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو میں ملک داؤد کی نسلیں مٹا دوں گا۔ چند ہی لمحوں میں زرار اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں طوفان بن کر حویلی سے نکلا۔ آج کی رات بہت بھاری ہونے والی تھی۔ رات کا سیاہ پردہ خیبر کی وادیوں پہ چھایا ہوا تھا، مگر اس خاموشی کو چیرتی ہوئی 10 کالی گاڑیوں کا قافلہ طوفانی رفتار سے کچے راستوں پہ دوڑ رہا تھا۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو کاٹ رہی تھیں اور فضا میں صرف ٹائروں کی چنگاڑ اور انجنوں کی دھاڑ تھی۔ سب سے اگلی گاڑی میں زرار خان بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ نے اسٹیئرنگ کو اتنی سختی سے جکڑ رکھا تھا کہ انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جسے دیکھ کر موت بھی راستہ بدل لے۔ زرار کے نتنے غصے سے پھول رہے تھے۔ اس کے لیے یہ صرف ایک عورت کا اغوا نہیں تھا، بلکہ اس کی پگڑی، اس کی انا اور اس کی غیرت کا سوال تھا۔ شیر دل نے وائرلیس پہ پیچھے آنے والی گاڑیوں کو الرٹ کیا۔ سردار، ہم داؤد خان کے ڈیرے کے قریب پہنچنے والے ہیں، حکم کریں کیا کرنا ہے؟ زرار نے دانت پیس کر کہا۔ کوئی وارننگ نہیں ملے گی، شیر دل سیدھا حملہ کرو، جو بھی راستے میں آئے اسے اڑا دو۔ مجھے اپنی بیوی زندہ چاہیے اور داؤد خان کی لاش۔ شیر دل نے حکم کی تعمیل کی اور گاڑیوں کی رفتار مزید بڑھا دی۔ جیسے ہی قافلہ داؤد خان کی حویلی کے قریب پہنچا، وہاں موجود پہرے داروں نے فائرنگ شروع کر دی، مگر زرار کے تربیت یافتہ محافظوں نے پلک جھپکتے ہی جوابی وار کیا اور اندھیرا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ زرار نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی اور زمین پہ لڑکتا ہوا پوزیشن سنبھالی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کلاشنکوف آگ اگل رہی تھی۔ وہ کسی ہیرو کی طرح گولیوں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی سفید شلوار قمیض مٹی سے اٹ گئی تھی، مگر اس کی چال میں بلا کا رعب تھا۔ اس نے سامنے آنے والے 2 دشمنوں کو نشانہ بنایا
اور حویلی کے مرکزی دروازے کو لات مار کر کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر زرار کا خون کھول اٹھا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک کمرے کا دروازہ بند تھا جہاں سے حیا کی چیخیں آ رہی تھیں۔ زرار نے وہاں موجود پہرے داروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کرتا ہوا اس کمرے کی طرف بھاگا۔ داؤد خان اندر موجود تھا اور حیا ایک کونے میں سمٹی ہوئی کانپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ داؤد خان نے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ دھماکے سے ٹوٹ کے گرا۔ دھول کے بادل میں زرار خان کسی عذاب کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھی۔ داؤد خان! زرار کی دھاڑ نے کمرے کی دیواریں ہلا دی۔ داؤد خان نے گھبرا کر اپنی پستول اٹھانے کی کوشش کی مگر زرار کی گولی اس کے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی اور پستول دور جا گری۔ زرار چیتے کی طرح اس پہ جھپٹا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ تیری موت تجھے پکار رہی تھی داؤد، تو نے شیر کے کھچار میں ہاتھ ڈالا تھا۔ زرار نے اسے مکوں اور لاتوں سے ادموا کر دیا۔ وہ اسے جان سے مار دیتا مگر شیر دل اندر آ گیا۔ سردار چھوڑ دیں اسے، پولیس آ رہی ہے، ہمیں بی بی جی کو لے کر نکلنا ہوگا۔ زرار نے آخری بار داؤد کو ٹھوکر ماری اور نفرت سے تھوکا۔ تیری زندگی بخش رہا ہوں تاکہ تو ساری عمر یاد رکھے کہ زرار خان کی چیز کو ہاتھ لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ زرار تیزی سے حیا کی طرف مڑا جو خوف سے دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ حیا کی حالت دیکھ کر زرار کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ اس نے جلدی سے اپنی واسکٹ اتاری اور حیا کے اوپر ڈال دی۔ حیا، میں ہوں زرار، دیکھو مجھے۔ زرار نے نرمی سے اس کے دونوں بازو تھامے۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے زرار کا چہرہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا، پھر وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ زرار نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ چلو میرے ساتھ، اب تم محفوظ ہو۔ زرار نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور باہر نکالا۔ حویلی کے باہر آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ زرار نے حیا کو اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہوا مگر اب گاڑی میں خاموشی تھی۔ حیا ابھی تک سسک رہی تھی اور زرار خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا مگر اس بار اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر مندی تھی۔ حویلی واپسی تک رات کے 3 بج چکے تھے۔ سرتاشا بیگم گیٹ پہ ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی زرار حیا کو لے کر اندر آیا، سرتاشا بیگم نے دوڑ کر حیا کو گلے لگا لیا۔ شکر ہے خدایا میری بیٹی صحیح سلامت واپس آ گئی۔ حیا بالکل گمسم سی تھی، وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ زرار نے ماں کو اشارہ کیا اور خود حیا کو لے کر کمرے میں گیا۔ حیا کمرے میں پہنچتے ہی صوفے پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے لیا اور کانپنے لگی۔ زرار نے دروازہ لاک کیا اور اس کے قریب گیا۔ حیا بیڈ پر لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ مگر حیا نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، وہ آ جائیں گے، وہ مجھے مار دیں گے۔ زرار نے گہری سانس لی اور باتھ روم سے گرم پانی میں تولیہ بھگو کر لایا۔ اس نے حیا کے چہرے سے مٹی اور آنسو صاف کیے۔ اس لمس پہ حیا ٹھٹک گئی۔ اس نے حیرت سے زرار کو دیکھا جو اتنے قریب بیٹھا اس کے زخم صاف کر رہا تھا۔ یہ وہی مغرور سردار تھا جس نے اسے کبھی سیدھے منہ نہیں بلایا تھا مگر آج اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں بلکہ ایک انجانا سا طرز تھا۔ سو جاؤ، کوئی نہیں آئے گا، میں یہاں ہوں۔ زرار نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور زبردستی بیڈ پہ لٹایا۔ حیا اتنی نڈھال تھی کہ لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زرار کافی دیر تک وہیں کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس رات زرار سویا نہیں۔ اگلے چند دن حیا کے لیے بہت مشکل تھے۔ وہ خوف کے سائے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے سے انکاری تھی، حتیٰ کہ کھڑکی کے پاس جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ زرار نے اس بار اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے اس کی حالت دیکھتا رہتا۔ رات کو اکثر حیا نیند میں ڈر کر چیخ مارتی اور اٹھ بیٹھتی۔ ایک رات جب حیا خوفناک خواب دیکھ کر چیخی، نہیں مجھے چھوڑ دو، تو زرار فوراً جاگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حیا پسینے میں شرابور ہے اور ہذیانی کیفیت میں ہے۔ زرار نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ حیا، حیا جاگو، یہ خواب ہے۔ اس نے حیا کے کاندھے ہلائے۔ حیا نے آنکھیں کھولی اور سامنے زرار کو دیکھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ آگے تھے، وہ یہی تھے۔ حیا کا سانس پھول رہا تھا۔ زرار نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھو میری طرف کوئی نہیں ہے، یہاں میں ہوں تمہارے پاس، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ زرار کا لہجہ انتہائی مضبوط اور یقین دلانے والا تھا۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے سچائی نظر آئی۔ دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہوا اور اس نے زرار کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ زرار نے اسے پانی پلایا اور تب تک اس کے پاس بیٹھا رہا جب تک وہ دوبارہ سو نہیں گئی۔ وقت سرکتا رہا اور حیا آہستہ آہستہ اس ماحول کی عادی ہونے لگی۔
زرار اور اس کے درمیان بات چیت ابھی بھی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اب وہ تناؤ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اب حیا زرار کو دیکھ کر سہمتی نہیں تھی، بلکہ اسے ایک تحفظ کا احساس ہوتا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک روز شام کا وقت تھا۔ زرار گھر جلدی آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر کچھ فائلز دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر بیڈ پہ پڑی جہاں حیا لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے خود کو کمبل میں بری طرح لپیٹ رکھا تھا اور اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی اور بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ زرار نے فائل بند کی اور اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ حیا نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اسے شدید شرم محسوس ہوئی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اسے پیریڈز کا درد ہو رہا ہے، جو بہت شدید تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس نفی میں سر ہلا دیا اور درد کی ایک لہر پہ ہونٹ بھینچ لیے۔ زرار ایک سمجھدار مرد تھا۔ اس نے حیا کی پیشانی پر آنے والا پسینہ اور اس کی بے چینی دیکھی تو وہ فوراً سمجھ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا کو لگا وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ اسے اپنی ماں اور گھر کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ کاش کوئی اسے گرم پانی کی تھیلی لا دیتا۔ کاش کوئی اسے سمجھ سکتا۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور زرار واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سیاہ شاپر تھا۔ اس نے آتے ہی شاپر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور خود باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے حیرت سے شاپر کی طرف دیکھا۔ زرار واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گرم پانی کی بوتل تھی جسے اس نے تولیے میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے وہ بوتل حیا کی کمر کے پاس رکھی اور شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں تمہاری ضرورت کا سامان اور دوائیاں ہیں۔ میں نے گل بی بی کو کہہ دیا ہے، وہ تمہارے لیے نمک والی چائے اور سوپ لا رہی ہیں۔ حیا دنگ رہ گئی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سخت گیر پٹھان سردار اس کی اتنی ذاتی تکلیف کو نہ صرف سمجھ گیا ہے بلکہ بنا کہے اس کا حل بھی لے آیا ہے۔ شرم سے حیا کے گال سرخ ہو گئے اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ شکریہ، اس نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ زرار جو اب صوفے کی طرف جا رہا تھا رک گیا اور مڑ کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے حیا، میں شوہر ہوں تمہارا، اور شوہر صرف حکم چلانے کے لیے نہیں ہوتا، اپنی بیوی کی تکلیف سمجھنا بھی اس کا فرض ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ فائلز میں گم ہو گیا، مگر حیا کے دل میں پہلی بار اس کے لیے عزت اور محبت کا ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ وہ درد جو کچھ دیر پہلے جان لیوا لگ رہا تھا اب زرار کی توجہ سے کم ہوتا محسوس ہوا۔ اگلی صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں عجیب سا سکون تھا۔ درد کی شدت ختم ہو چکی تھی اور وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ پڑی جہاں وہ سیاہ شاپر اور گرم پانی کی بوتل اب بھی رکھی تھی۔ زرار بیڈ پہ نہیں تھا، لیکن اس کے چھوڑے ہوئے لمس کا احساس ابھی تک حیا کے ارد گرد موجود تھا۔ حیا نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو بابا لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ حیا کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ وہ نرمی جو کچھ دیر پہلے زرار کے لیے محسوس ہو رہی تھی باپ کا نام دیکھتے ہی سختی میں بدل گئی۔ اس نے جھٹکے سے موبائل سائلنٹ پر کیا اور اسے الٹا کر کے رکھ دیا۔ یہ پچھلے کئی مہینوں کا معمول تھا، جب سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے والدین اسے جب بھی کال کرتے حیا ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ حیا کو اس کے گھر والے یاد بھی بہت آتے تھے، لیکن اس کے اندر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، جیسے اسے آگ کی بھٹی میں اکیلے جھونک کر واپس چلے گئے تھے۔ ابھی وہ موبائل رکھ ہی رہی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور زرار باہر نکلا۔ وہ تیار تھا اور اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس نے حیا کو موبائل الٹا رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ زرار آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور اپنی مخصوص سنجیدگی سے بولا، کب تک اپنے والدین کو سزا دیتی رہو گی؟ وہ بوڑھے لوگ ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ حیا نے تڑپ کر اسے دیکھا اور تلخی سے بولی، سزا تو مجھے ملی ہے سردار زرار خان، بے گناہ ہونے کی سزا، اور رہی بات ان کی پریشانی کی تو انہیں تب سوچنا چاہیے تھا جب وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو ایک سودے کی طرح آپ کے حوالے کر کے جا رہے تھے۔ میں ان سے بات نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ زرار نے گہری نظروں سے اس ضدی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں آگ تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا۔
وہ جانتا تھا کہ زخم گہرا ہے اور بھرنے میں وقت لگے گا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ دوپہر کے وقت حیا لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اس کا فون پھر بجا۔ اس نے غصے سے اسے بند کرنا چاہا مگر اسکرین پر ثنا کا نمبر دیکھ کر وہ رک گئی۔ ثنا اس کی یونیورسٹی کی سب سے گہری دوست تھی اور کراچی میں رہتی تھی۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ثنا کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ ارے میری سردارنی، کیسی ہو تم؟ اللہ کا شکر ہے تم نے فون تو اٹھایا، میں تو سمجھی تم سردار بن کے ہمیں بھول گئی ہو۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ثنا کی آواز اسے اس کی پرانی زندگی کی یاد دلا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ثنا، تم کیسی ہو؟ ثنا نے جوش سے بتایا، یار میں پشاور آئی ہوئی ہوں اپنے رشتہ داروں کے گھر، اور میں نے سنا ہے تمہاری حویلی یہاں سے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں یار، پلیز منع مت کرنا۔ حیا کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ اس قید خانے میں پہلی بار اسے کسی اپنے سے ملنے کی امید نظر آئی۔ تم آ جاؤ ثنا، میں انتظار کروں گی۔ حیا نے اسے لوکیشن سمجھائی اور فون بند کر دیا۔ شام کو جب ثنا کی گاڑی حویلی کے گیٹ پر پہنچی تو حیا پہلے سے پورچ میں کھڑی تھی۔ ثنا گاڑی سے اترتے ہی بھاگ کر حیا کے گلے لگ گئی۔ دونوں سہیلیاں کافی دیر تک ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑی رہیں۔ ثنا نے الگ ہو کر حیا کا چہرہ دیکھا۔ تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو حیا، کیا یہ لوگ تمہیں کھانا نہیں دیتے؟ ثنا نے مذاق کیا تو حیا پھیکی ہنسی ہنس دی۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ زرار خان کی جیپ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ جیپ کے پیچھے گن مینز کی گاڑیاں تھیں۔ یہ ایک انتہائی شاہانہ اور عبدار انٹری تھی۔ ثنا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ زرار جیپ سے اترا۔ اس نے کالی شلوار قمیض پر سفید شال ڈال رکھی تھی۔ اس کی شخصیت میں اتنا وقار اور دبدبا تھا کہ ثنا کے منہ سے بے اختیار نکلا، واہ حیا، تمہارا شوہر تو بالکل کسی فلم کے ہیرو جیسا لگتا ہے۔ زرار نے حیا کے ساتھ کھڑی اجنبی لڑکی کو دیکھا تو احترام سے نظریں جھکا لیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ حیا نے تعارف کروایا، زرار یہ میری دوست ثنا ہے، کراچی سے آئی ہے۔ زرار نے خوش دلی سے کہا، ہمارے لیے باعث رحمت ہے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، میں بھی کھانے کا انتظام کرواتا ہوں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ملازموں کو آواز دی، گل بی بی دسترخوان لگاؤ، ہمارے گھر خاص مہمان آئے ہیں، کھانے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ زرار کا انداز اتنا مہمان نواز اور با اخلاق تھا کہ ثنا دنگ رہ گئی۔ کھانے کی میز پہ زرار خود ایک طرف بیٹھ گیا تاکہ لڑکیاں آرام سے باتیں کر سکیں اور کھانا کھا سکیں۔ وہ بار بار ملازموں کو ہدایت کر رہا تھا کہ مہمان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد زرار اٹھ کھڑا ہوا، آپ لوگ آرام سے باتیں کریں، میں ذرا حجرے میں جا رہا ہوں۔ حیا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو شیردل باہر کھڑا ہے۔ زرار وہاں سے چلا گیا۔ ثنا کافی دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے حیا کی طرف رخ کیا۔ یار حیا، میں تو حیران ہوں، تم تو کہتی تھی کہ یہ لوگ جنگلی ہیں، ظالم ہیں، مگر تمہارا شوہر تو اتنا تمیزدار اور خیال رکھنے والا ہے۔ قسم سے حیا، ایسی عزت تو مجھے میرے اپنے سسرال میں آج تک نہیں ملی۔ حیا نے سر جھکا لیا اور چمچ سے پلیٹ میں لکیریں بنانے لگی۔ وہ عزت کرتا ہے ثنا، مگر محبت نہیں۔ یہ رشتہ زبردستی کا ہے، اس نے مجھے قید کر رکھا ہے، میں یہاں خوش نہیں ہوں۔ ثنا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ حیا کے ہاتھ پہ رکھا اور سنجیدگی سے بولی، حیا تم پاگل ہو گئی ہو، تم جسے قید کہہ رہی ہو نا، وہ تحفظ ہے، اور محبت کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ثنا نے اپنی آستین اوپر کی تو حیا کی چیخ نکل گئی۔ ثنا کے بازو پر نیلے اور کالے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے بیلٹ سے مارا ہو۔ حیا نے دہل کر ثنا کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میری لو میرج کا صلہ ہے حیا، میرا شوہر جس کے لیے میں نے دنیا چھوڑی، وہ شک کرتا ہے مجھ پر، روز شراب پی کر آتا ہے اور مجھے مارتا ہے، کہتا ہے کہ تم تو ہو ہی بے حیا، جو ماں باپ کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی؟ ثنا نے آنسو پونچھے اور حیا کو جھنجھوڑا۔ تم بہت ناشکری ہو حیا، تمہیں ایک ایسا مرد ملا ہے جو سردار ہو کر بھی تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا رہا ہے۔ تم نے بتایا تھا نا کہ ابھی تک اس نے ازدواجی تعلق نہیں بنایا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تو ثنا نے تلخی سے کہا، آج کل کے دور میں کون سا مرد اتنا صبر کرتا ہے حیا؟ وہ چاہتا تو تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا، وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا حق ہے، مگر اس نے تمہاری مرضی کا احترام کیا
اس نے تمہارے انکار کو قبول کیا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے پگلی، جسے تم قید سمجھ رہی ہو؟ وہ اس کی پناہ ہے۔ ذرا اس دنیا میں اکیلی نکل کر دیکھو، بھیڑیے نوچ کھائیں گے؟ میری طرح ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ اس ہیرے کی قدر کرو۔ ثنا کی باتوں نے حیا کے دماغ میں دھماکے کر دیے۔ اسے اپنی سوچ بہت چھوٹی لگنے لگی۔ شام کو ثنا چلی گئی، مگر حیا وہیں برآمدے میں کھڑی سوچتی رہی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے زرار نے اسے دشمنوں سے بچایا تھا، کیسے اس رات جب وہ درد میں تھی تو وہ اس کی تکلیف سمجھ گیا تھا، اور کیسے وہ اس کے والدین کے سامنے بھی اس کی ڈھال بنا تھا۔ حیا کو پہلی بار زرار کی شخصیت کا وہ پہلو نظر آیا جو اس کی نفرت کے غبار میں چھپا ہوا تھا۔ وہ جسے ظالم سمجھ رہی تھی وہ تو دراصل ایک محافظ تھا۔ کچھ دن بعد دوپہر کا وقت تھا۔ زرار اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے حویلی کا منشی کھڑا تھا اور زرار اس پر شدید غصے میں تھا۔ یہ کیا بکواس ہے منشی؟ حساب میں اتنے لاکھوں کا گھپلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک ایک پائی کا حساب چاہیے۔ زرار چلا رہا تھا اور منشی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سردار جی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تو سب ٹھیک لکھا تھا۔ حیا جو وہیں کمرے میں موجود تھی اور استری کر رہی تھی، زرار کی پریشانی دیکھ کر اسے رہا نہ گیا۔ وہ خاموشی سے آئی اور زرار کے ہاتھ سے فائل لے لی۔ زرار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیا نے فائل پر ایک نظر ڈالی اور پھر منشی سے پین لیا۔ اس نے تیزی سے چند ہندسے لکھے اور کیلکولیشن کی۔ 2 منٹ بعد اس نے فائل زرار کے سامنے رکھی۔ آپ کا منشی پرانی انٹریز کو نئے کھاتے میں ڈال رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں ٹوٹل میں غلطی ہے۔ منافع نقصان میں نہیں جا رہا، بلکہ 40 لاکھ کا منافع ہوا ہے۔ حیا نے اعتماد سے کہا۔ زرار ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے فائل دیکھی اور پھر حیا کو دیکھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ حیا نے پہلی بار زرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہے، زرار خان، اور میں کراچی کی ایک بڑی فرم کی فائنانس مینیجر تھی۔ میں ان پڑھ نہیں ہوں۔ زرار کے چہرے پر ایک فخر بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے منشی کی طرف دیکھا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جاؤ اور سارا حساب دوبارہ کر کے لاؤ۔ منشی سلام کر کے بھاگ گیا۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے۔ زرار اپنی جگہ سے اٹھا اور حیا کے قریب آیا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زرار نے الماری سے ایک چابیوں کا گچھا نکالا اور حیا کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے پوچھا۔ یہ میری زمینوں اور کاروبار کی تجوری کی چابیاں ہیں، زرار نے انتہائی سنجیدگی اور مان سے کہا۔ آج سے میرا سارا حساب کتاب تم سنبھالو گی۔ مجھے کسی منشی پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ کیا تم میرا یہ بوجھ بانٹو گی؟ حیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ اعتماد کا اظہار تھا، یہ برابری کا درجہ تھا جو زرار اسے دے رہا تھا۔ حیا نے مضبوطی سے چابیاں مٹھی میں دبا لیں اور سر ہلا دیا۔ جی، میں سنبھال لوں گی۔ اس رات موسم بہت حسین تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ حیا کھڑکی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی کہ زرار کمرے میں آیا۔ آج وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شکریہ، حیا نے دھیرے سے کہا۔ کس لیے؟ زرار نے ابرو اچکائے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ ہر چیز کے لیے، مجھے بچانے کے لیے، میری عزت رکھنے کے لیے، اور مجھے سمجھنے کے لیے۔ حیا کی آواز لرز رہی تھی۔ زرار اب اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ حیا کو اس کے وجود کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ زرار نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر حیا کے چہرے پہ بکھری ہوئی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ حیا کا سانس رک گیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ زرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ تو کیا اب میں ظالم سردار نہیں رہا؟ کیا اب مجھے معافی مل گئی ہے؟ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ زرار نے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب دونوں کے چہروں میں صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ حیا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، آپ ظالم نہیں ہیں زرار، آپ میرے محافظ ہیں۔ زرار نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ پہلا لمس تھا جو حیا نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔ باہر بادل زور سے گرجا، جیسے آسمان نے بھی اس نئی محبت کی گواہی دی ہو۔ بارش کا شور اور کمرے میں چھائی خاموشی دونوں ہی گہرے تھے۔ زرار کے ہونٹوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ہی حیا کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے زرار کا چہرہ تھا، جس پر اب وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ حیا کو ڈراتی تھی،
بلکہ ایک ایسا سرور تھا جس نے حیا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی۔ زرار نے حیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں اپنے سینے پہ رکھا، جہاں اس کا دل بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ کیا اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے حیا؟ زرار کی آواز بھاری اور نشیلی تھی، جیسے وہ کسی سحر میں ہو۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، اب ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ یہ دل جو میرے ہاتھوں کے نیچے دھڑک رہا ہے، یہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زرار کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تم نہیں جانتی حیا کہ میں نے ان پچھلے کچھ دنوں میں خود پر کتنا جبر کیا ہے۔ تمہیں اپنے قریب دیکھ کر بھی دور رہنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، لیکن میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود میری طرف قدم بڑھاؤ، اور آج تم نے وہ فاصلہ مٹا دیا۔ حیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ زرار کے سینے میں چھپا لیا۔ زرار نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج کی رات صرف ہماری ہے۔ آج کوئی ماضی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف میں اور تم۔ زرار نے جھک کر حیا کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئی۔ باہر بادلوں کی گرج اور بارش کا شور ان دو روحوں کے ملن کا گیت گا رہا تھا، جو نفرت اور انا کی دیواریں گرا کر آج ایک ہو رہی تھی۔ وہ رات حیا کے لیے زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جب اس نے اپنے شوہر کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اپنے دل کا مالک بھی بنا لیا۔ صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر اندر آئیں تو حیا کی آنکھ کھلی۔ وہ زرار کے بازو پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے اوپر دیکھا تو زرار جاگ چکا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنے سینے پہ گرا لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے بیگم صاحبہ؟ ابھی تو سویرا ہوا ہے، زرار نے شرارت سے کہا تو حیا نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ مجھے اٹھنے دے زرار، گل بی بی ناشتے کے لیے بلانے آتی ہوگی، وہ کیا سوچے گی؟ زرار نے بے پرواہی سے کہا، سوچنے دو، وہ جانتی ہے کہ سردار اپنی سردارنی کے ساتھ ہے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تم سوتے ہوئے اور بھی پیاری لگتی ہو۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ بہت شریر ہو گئے ہیں، زرار نے کہا لگایا اور اٹھ بیٹھا۔ شریر تو میں ہمیشہ سے تھا، بس تم نے میرا صرف غصہ دیکھا تھا۔ خیر اب اٹھ جاؤ، ایک ضروری کام کرنا ہے۔ حیا بھی اٹھ بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سا کام؟ زرار نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور حیا کی طرف بڑھا دیا۔ اپنے والدین کو فون کرو۔ حیا کے چہرے پر سائے لہرائے، مگر زرار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا، زندگی بہت مختصر ہے۔ کل کی رات نے مجھے سکھایا ہے کہ محبت کے سوا سب کچھ بے معنی ہے۔ تمہارے والدین نے جو کیا وہ مجبوری تھی، اور شاید ان کا وہ فیصلہ ہی ہمارے ملنے کا سبب بنا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو تم میری زندگی میں کیسے آتی؟ انہیں معاف کر دو، اپنی خوشی کے لیے، میری خاطر حیا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل لیا اور بابا کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور حیا کا دل حلق میں اٹک رہا تھا۔ جیسے ہی فون اٹھایا گیا، دوسری طرف سے سکندر صاحب کی تھکی ہوئی آواز آئی۔ ہیلو، کون؟ حیا کے منہ سے سسکی نکلی۔ بابا، میں حیا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی اور پھر سکندر صاحب کی روتی ہوئی آواز آئی۔ حیا میری بیٹی، تم کیسی ہو؟ میری بچی، ہم تو سمجھے تھے تم نے ہمیں بھلا دیا۔ حیا نے روتے ہوئے کہا، نہیں بابا، میں آپ کو کیسے بھلا سکتی ہوں؟ میں ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں۔ زرار میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ اور ماما کیسے ہیں؟ فون اب صبا بیگم کے پاس تھا، جو زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ حیا میری جان، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے تمہیں کانٹوں پر چلایا۔ حیا نے زرار کی طرف دیکھا جو اسے حوصلہ دینے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ نہیں ماما، آپ نے مجھے کانٹوں پر نہیں، پھولوں کی سیج پر بھیجا ہے۔ زرار دنیا کے بہترین شوہر ہیں، مجھے ان سے اور آپ سے کوئی شکایت نہیں، بس آپ لوگ خوش رہیں۔ کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور جب فون بند ہوا تو حیا کے دل سے بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زرار کے ہاتھ چوم لیے۔ شکریہ زرار، مجھے میری جنت واپس دینے کے لیے۔ زرار نے اسے گلے سے لگا لیا اور ایک لفافہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے حیرت سے لفافہ کھولا تو اس میں ہوائی جہاز کے 2 ٹکٹ تھے، کراچی کے۔ زرار نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا نا
کہ تمہیں اپنا شہر یاد آتا ہے تو ہم کل کراچی جا رہے ہیں تمہارے گھر والوں سے ملنے، اور پھر وہاں سے ہم ہنی مون کے لیے جائیں گے۔ حیا خوشی سے چیخ پڑی اور زرار کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آئی لو یو زرار، آئی لو یو سو مچ۔ زرار نے اسے کمر سے تھام کر ہوا میں گھما دیا۔ آئی لو یو ٹو خان کی جان۔ اگلے دن وہ کراچی پہنچے تو حیا کے گھر میں جیسے عید کا سما تھا۔ صبا بیگم اور سکندر صاحب نے داماد اور بیٹی کا شاندار استقبال کیا۔ حمزہ اور زویا تو زرار کے دیوانے ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان کے لیے ڈھیروں تحفے لایا تھا۔ زرار نے حیا کے گھر میں سب کے ساتھ اتنا گھل مل کر وقت گزارا کہ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سخت گیر سردار ہے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ شام کو حیا زرار کو لے کے کلفٹن کے ساحل پہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں۔ حیا اور زرار ریت پہ ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا حیا کے دوپٹے کو اڑا رہی تھی۔ زرار نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ حیا نے سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے زرار، جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میں اندھیروں میں جا رہی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اندھیرا مجھے ایک ایسے اجالے کی طرف لے جائے گا جو میری زندگی روشن کر دے گا۔ زرار نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھا۔ حیا، تم وہ روشنی ہو جس نے میرے اندر کے اندھیروں کو ختم کیا ہے۔ میں ایک بنجر زمین تھا جس پر تم نے محبت کی بارش کی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں حیا کہ جب تک میرے دم میں دم ہے تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تمہاری عزت، تمہاری خوشی میری زندگی کا مقصد ہے۔ رات کو وہ دونوں ایک بڑے ہوٹل کی چھت پہ ڈنر کر رہے تھے جہاں سے پورا کراچی روشنیوں میں نہایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی موسیقی بج رہی تھی اور ماحول انتہائی رومانوی تھا۔ حیا نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، اور زرار بلیک سوٹ میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زرار نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر حیا کے سامنے کیا۔ اس میں ہیرے کی ایک بہت خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ میرے دل کی ملکہ کے لیے۔ زرار نے انگوٹھی نکال کر حیا کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ حیا کی آنکھیں چھلک پڑیں، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے زرار کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا۔ مجھے کبھی چھوڑنا مت زرار، میں مر جاؤں گی۔ زرار نے اٹھ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور ریلنگ کے پاس لے گیا جہاں سے شہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں تمہیں تب بھی نہیں چھوڑوں گا جب موت ہمیں جدا کرے گی۔ ہماری محبت کی کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی حیا، بلکہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ عشق سردار ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور اس لمحے وقت تھم گیا۔ محبت جیت چکی تھی اور نفرت ہار مان کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ حیا جو ایک سمجھوتے کے تحت خیبر پختونخوا گئی تھی، اب وہاں کی سردارنی اور زرار کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت اور خلوص سے پتھر دل بھی پگھلائے جا سکتے ہیں، اور زرار نے ثابت کیا کہ ایک سچا مرد وہی ہے جو اپنی طاقت کا استعمال عورت کو دبانے کے لیے نہیں بلکہ اس کی حفاظت اور اس کی عزت کے لیے کرتا ہے۔ ان کی گاڑی جب واپس ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی تو حیا نے سر زرار کے کاندھے پہ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ والسلام۔